ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے لیے بہت خوشی کا مقام ہے کہ مجلس ابنائے قدیم مدرسہ اسلامیہ کی یہ تیسری تقریب ہے جو سفر عمرہ کے لیے ہم لوگ روانہ کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے جس پر ہم اللہ رب العالمین کے بہت بہت مشکور ہیں۔ اسی کے ساتھ وہ احباب جو میرے ساتھ 5 افراد مل کر کے کسی بھی عالم، کسی بھی حافظ، ان کی تدریسی خدمات کے پیش نظر عمرے کے لیے بھیجتے ہیں، میں ان 5 احباب کا بھی بہت بہت مشکور ہوں، کیونکہ علماء کرام بہت قلیل تنخواہ میں، بہت کم تنخواہ میں درس و تدریس کی خدمت انجام دیتے ہیں، اور وہ دور دور تک یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم اللہ کا گھر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دیکھیں، خواب میں بھی نہیں سوچتے ہیں۔ میں نے کچھ ساتھیوں سے مشورہ کر کے یکے بعد دیگرے علماء کرام کے بھیجنے کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اور سب سے پہلے حضرت مولانا امین الدین صاحب کو ہم نے بھیجا، اس کے بعد حضرت مولانا کلیم احمد صاحب جمالی جو ہمارے مجلس ابنائے قدیم کے سرپرست ہیں سال گزشتہ، ان کو ہم نے بھیجا تھا، اور اس کے بعد جو ہے حافظ و قاری طفیل احمد صاحب جو دارالعلوم محمدیہ کے استاذ ہیں اور مجلس ابنائے قدیم کے سرپرست ہیں، اور 1 مہینے یا 1.5 مہینے کے وقفے سے مولانا محمد فاروق ملی صاحب کو بھی سفر عمرہ کے لیے روانہ کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہم بہت بہت مشکور ہیں کہ ہم اعلان کرنے کے بعد اس کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور لگنے کے بعد ان کے جو بھی پاسپورٹ وغیرہ بنانا، کاغذات کو ریڈی کرنا، کاغذات کی تیاری کرنا، تو 3 4 مہینے 6 مہینے کے وقفے میں یہ پوری ایک تیاری ہوتی ہے، اور آج قاری صاحب کے اعزاز میں یہ تقریب رکھی گئی تھی، اور انشاءاللہ چند دن ہی انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان بننے والے ہیں۔ میں مقرر اللہ کا بہت بہت مشکور ہوں، اور اس کے بعد ہمارے جو 5 احباب، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی نظر بد سے حفاظت فرمائے، اور ہم قاری صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر عمرہ کو قبول فرمائے، آگے آنے والی رکاوٹوں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ کریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ فرمان خداوندی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو جما دے گا۔ یہ وہی کڑی ہے کہ ایمان والا اللہ کی مدد کیسے کرے گا، تو اللہ نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ تم اللہ کی مدد کرو، یعنی جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، دین کے لیے اپنی قربانی دیتے ہیں، تو تم ان کی مدد کرو۔ اللہ نے اس شہر کے اندر ایسے رفقہ کھڑے کیے، اور مدرسہ اسلامیہ کے وہ چنندہ صفائی جو مجلس ابنائے قدیم مدرسہ اسلامیہ کے نام سے وجود میں آئی، اور جنہوں نے شہر کے اندر جہاں اذان کے مسابقے اور پارہ عام اور اسی طرح اسلامی کوئز کے ساتھ جو تیسرا سلسلہ جاری کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں معاونت کرنے والے کو، تمام لوگوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اس شہر کے تمام اخبارات، خصوصاً میڈیا کے ان افراد کو، خصوصاً مالیگاؤں نیوز اور سیف نیوز والے کے بھی ہم لوگ شکر گزار ہیں کہ وہ مجلس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، ہاں ایسا کیجئے کہ ہمارے گھر کے آدمی ہیں ایسا سمجھ لیجئے، لیکن ہم سے اللہ کام لے رہا ہے، اور یہ سلسلہ کسی واہوائی کے لیے نہیں، مجلس ابنائے قدیم سے نہیں، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سنت کو ادا کر رہے ہیں جو لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ علی الاعلان صدقہ کر رہے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت گئی کہ کیا کر رہے، تو حضور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا تو کہا کہ وہاں بہت مالدار لوگ تھے، لوگوں کے اندر دینے کا مزاج نہیں تھا، تو میں نے ترغیب دینے کے لیے، تو یہی سلسلہ ترغیب دینے کے لیے، لوگوں کو ابھارنے کے لیے مجلس ابنائے قدیم نے یہ جو ہے بیڑا اٹھایا ہے، اور اس میں دیندار ہی لوگ دینداروں کی عظمت کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ان کو بھی علماء کی محبت میں ہیں جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور مجلس ابنائے قدیم اور ان کے رفقا ان سے محبت کرنے والے تمام ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، اور مجلس کے تمام لوگ جو ہیں جن لوگوں نے بھیجا ہے، میں تمام ہی لوگوں کا اور میڈیا کا اور تمام ہی لوگوں کا میں اپنی جانب سے اور ادارہ دارالمحمدیہ کی جانب سے اور میرے برادران اور میرے خاندان کی جانب سے میں آپ تمام لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔